السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آتے ہیں آج کی کہانی کی طرف، یعنی کہ اسراء و معراج کی کہانی کے تیسرے حصے کے جانب۔ ہم سن رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے آسمانوں کی طرف، اور آسمان میں ان کی ملاقات ہوئی تھی مختلف انبیاء سے اور فرشتوں سے اور لوگوں سے، اور ایسے لوگ جو کچھ خوش تھے اور کچھ تکلیف میں تھے، مشکل میں بھی تھے۔ خوش وہ والے لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں زندگی تھوڑی مشکل گزاری، مشکل اس طرح سے گزاری کہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کس طرح خوش کریں اور کس طرح اس کی ناراضگی سے بچیں۔ ہر وقت یہ خیال کریں کہ ہم سے کوئی کام غلط نہ ہو جائے، ہر کام اچھا ہو، تو ہم مشکل میں ہی تو ہوتے ہیں۔ اور مشکل میں وہ لوگ تھے جنہوں نے اس دنیا میں بہت مزیدار زندگی گزاری تھی، جنہیں دیکھ کر ہم سوچتے، اللہ ہم ایسی زندگی کیوں نہیں گزارتے، جب مرضی کھائیں پیئیں اٹھیں بیٹھے سوئیں، جس مرضی کو تنگ کریں، جو مرضی اچھا کام کرے، جو مرضی برا کام کرے، کسی کی نہ ناراضگی کی فکر، نہ کسی کو خوش کرنے کی فکر۔ مگر وہ لوگ جو بڑے خوش رہتے تھے وہ وہاں پر کچھ پریشان تھے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے جنت اور جہنم۔ جنت اتنی خوبصورت کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ بتا سکے کہ وہ کس طرح کی ہے۔ انہوں نے باقی سب بتایا کہ جہنم ایسی ہے اور وہ آدمی ایسے کر رہا تھا، اس کو یہ سزا مل رہی تھی، مگر جنت بتا ہی نہ سکے پیارے نبی۔ کہنے لگے بس وہ ایسی ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، جو کسی کان نے نہیں سنی، کسی کے ذہن میں اس کا خیال بھی نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو ایسی جنت میں لے کر جائیں، آمین۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے مکہ، اور وہ رات کو سوئے تھے اپنی چچا زاد بہن کے گھر، جن کا نام تھا ام ہانی۔ وہیں پر حضرت جبرائیل آئے تھے، انہیں لے کر گئے تھے، اور پھر وہیں پہ ہی وہ واپس آ گئے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے تمام بات ام ہانی کو بتائی تو ام ہانی نے کہا، آپ یا باہر جا کر نہ بتائیے گا۔ مگر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہانی سب کو سنائی، اور پھر لوگوں نے کی باتیں کرنا شروع، کہتے کیسے ہو سکتا ہے، کیسی بات کرتے ہیں آپ، ایسا کرو ابو بکر کو بلا کے لاؤ، ابو بکر ان کا بہت دوست بنتا ہے نا، جو یہ کہتے ہیں وہ مان لیتا ہے، اب دیکھتے ہیں وہ کیسے اس بات کو مانے گا۔ اور ادھر جیسے ہی حضرت ابو بکر کو اس بات کا پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے ہیں، تو انہوں نے ایک لمحہ سوچے بغیر کہا، پھر ایسا ہی ہوگا۔ اور یہ گواہی دینے کی وجہ سے، یہ یقین کرنے کی وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پر یقین کر لیا فوراً، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لقب دیا صدیق کا، انہیں ٹائٹل دیا تھا صدیق، یعنی سب سے زیادہ سچے۔
اتنے سچے کہ انہیں سچ بھی فوراً سمجھ میں آ جائے، کسی شک میں مبتلا ہوئے بغیر۔ اسی لیے ہم انہیں کہتے ہیں ابو بکر صدیق۔ تو ابو بکر صدیق اپنے گھر سے چلے اور پہنچے کعبہ، جہاں پر تمام لوگ اکٹھے تھے، طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان کھڑے اور سنا رہے تھے اپنی سفر کی کہانی۔ اب ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں، کیا بیت المقدس کا سفر کر کے آئے ہیں؟ کیا آپ نے ایسا کہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے۔ اب ابو بکر کو تو یقین فوراً آ گیا تھا، انہیں ذرا بھی شک نہیں تھا کہ اس بات میں کوئی غلطی ہو سکتی ہے، مگر جو ارد گرد کے لوگ کھڑے ہوئے تھے طرح طرح کی باتیں بنا رہے تھے، انہیں بھی تو کچھ سمجھانا تھا نا، انہیں بھی تو چپ کروانا تھا نا۔ تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، اچھا تو اب یہ بتائیے کہ ادھر بیت المقدس کا نقشہ کیسا ہے؟ اور ابو بکر نے یہ سوال اس لیے پوچھا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دے دیں گے، کیونکہ وہ سچ ہی تو کہہ رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً نقشہ بیان کرنا شروع کر دیا، اس طرح کہ جیسے بیت المقدس ان کے سامنے موجود ہو۔ اب ابو بکر کی اس چال سے، اس تدبیر سے جو کھڑے باتیں بنا رہے تھے، ان کی تو بولتی ہی بند ہو گئی، ایک دم چپ ہو گئے، کیونکہ وہ لوگ بھی تو بیت المقدس جاتے تھے تجارت کے سلسلے میں۔ بہت زیادہ لوگ تھے جنہیں پتہ تھا کہ بیت المقدس کا نقشہ کس طرح کا ہے۔ اور پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی تفصیل بھی بتا دی تو وہ لوگ حیران ہو گئے، ایک دم چپ۔ انہیں تو کوئی بات سمجھ ہی نہ آئے کہ ان کی تو کوئی بات غلط ہے ہی نہیں، اب ہم کیا کہیں؟ اور دلوں میں تو انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ کہہ تو بالکل ٹھیک رہے ہیں، مگر پھر بھی کافر تھے نا، فوراً یقین نہیں کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی بات پر، نبی کی بات پر۔ کہنے لگے، اچھا ٹھیک ہے، نقشہ تو آپ نے ہمیں ٹھیک بتایا ہے، کوئی اور ثبوت بتائیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ثبوت دیے۔ انہوں نے فرمایا، جاتے ہوئے میں فلاں مقام پر فلاں قافلے پر سے گزرا، یعنی کہ تجارت کے لیے قافلے آتے جاتے رہتے تھے، کوئی آ رہا تھا کوئی جا رہا تھا، تو مجھے نظر آیا کہ اس جگہ پر وہ قافلہ ٹھہرا ہوا ہے اور اس کے پاس یہ والا سامان بھی تھا، اور جب میں جا رہا تھا تو وہاں پہ جو قافلے والوں کے اونٹ تھے ایک دم سے بھڑک گئے، ڈر گئے تھے براق سے۔ وہ کیا جانتے تھے یہ کیسا جانور ہے؟ براق تو بجلی کی رفتار سے چلا جا رہا تھا، اور وہ جانور حیران رہ گئے تھے کہ یہ دیکھنے میں تو ہمارے جیسا ہے، اس کا ایک سر ہے، 4 ٹانگیں ہیں، ایک دم ہے اور 2 کان ہیں، مگر یہ چلتے ہوئے ہمارے جیسا نہیں لگتا، یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ بجلی ہو، ایک لمحے میں ادھر دوسرے میں ادھر۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس قافلے والوں کا ایک اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ نکلا۔ اونٹ اتنے پریشان ہوئے کہ وہ بھاگ ہی گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا، کیونکہ اونٹ تو بھاگ گیا تھا۔
پیارے نبی تو اس سے پہلے وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ اونٹ فلاں وادی کی طرف بھاگ رہا ہے۔ قافلے والوں کو اس کا پتہ دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ واپسی پر فلاں وادی میں فلاں قبیلے کا قافلہ مجھے ملا۔ سب لوگ سو رہے تھے، میں نے ان کے برتن سے پانی پیا۔ اس بات کی ایک نشانی چھوڑ دی کہ اس میں سے پانی پیا گیا ہے، یعنی کہ تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا ہوگا، یا برتن تھوڑا سا ٹیڑھا کر کے رکھ دیا ہوگا، یا اس جگہ پر نہیں رکھا ہوگا جہاں رکھا تھا۔ کوئی بھی نشانی چھوڑ دی ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ یہاں کوئی آیا تھا۔ اور ایسے ہی کچھ اور اتے پتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، یعنی کہ ثبوت دیے، اور بعد میں آنے والے قافلوں سے ان کی تصدیق ہو گئی۔ ایک قافلے والے کہنے لگے، ایسا ہی ہوا، ہم نے ایک ایسا جانور دیکھا، ہمیں تو وہ نظر ہی نہ آیا، ایسے لگ رہا تھا بس ہوا سے گزر رہی ہے، اور ہمارے اونٹ بھی گھبرا گئے تھے، ایک اونٹ تو بھاگ بھی گیا تھا۔ اور دوسرے قافلے والے کہنے لگے، ہم تو رات کو سو رہے تھے، مگر کوئی آیا تھا جس نے ہمارے برتنوں سے پانی پیا تھا، ہم نے سب اٹھ کے دیکھا، ہمیں لگا شاید کوئی ڈاکو آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ مکہ کے کافر دل ہی دل میں مان تو گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہی ہو سکتے ہیں جو 2 مہینے کا سفر ایک رات میں کرائے ہیں۔ رات کو جب سب سوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، صبح جب اٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ تھے، اور اس دوران ہی وہ سفر کرائے تھے بیت المقدس کا۔ صرف بیت المقدس نہیں، 7 آسمانوں کا، اور اس سے بھی اوپر اللہ تعالیٰ کے عرش کے قریب سدرۃ المنتہا، جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہ کبھی کوئی گیا اور نہ کبھی کوئی جائے گا۔ سبحان اللہ۔ مگر پھر بھی شیطان ان کا ایسا پکا دوست تھا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم آپ پر یقین کرتے ہیں، پھر بھی کوئی نہ کوئی باتیں بنا ہی لیتے تھے، اور چپ تو وہ ہو گئے، زبانیں ان کی بند ہو گئی، مگر دل میں وہ یہی سوچتے رہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ انہیں اس لیے نہیں سمجھ میں آیا کیونکہ یقین نہیں تھا نا پیارے نبی پر اور اللہ تعالیٰ پر۔ یقین ہوتا نا جس طرح ہمیں اور آپ کو ہے، اور ہمیں تو یقین آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ طاقتور ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، سمندر بھی 2 حصوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، اور اونٹنی کو بھی پتھر سے نکال دیتے ہیں، اور بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد، اس آیت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کا ہی نام رکھ دیا، الاسراء۔ اس سورت کے 2 نام ہیں، ایک الاسراء ہے اور ایک بنی اسرائیل ہے۔ بنی اسرائیل اس سورت کا نام اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں دوبارہ بنی اسرائیل کی کہانی سنائی ہے، اور صرف کہانی نہیں سنائی، یہ بھی بتایا ہے کہ ان لوگوں نے کس کس طرح انبیاء کو تنگ کیا، اور کس کس طرح اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا۔ اور ناراض کرنے کی کہانی سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسراء اور معراج کے واقعے کے بارے میں بتایا۔
اس لیے کہ کفار مکہ کو کہا کہ تم بنی اسرائیل کی طرح نہ بن جانا، وہ لوگ بھی ایسے ہی کرتے تھے، ان کے سامنے بھی اتنی ہی نشانیاں آتی تھی مگر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے تھے اور کام کرتے تھے اپنی مرضی کا۔ تم لوگ ایسا نہ کرنا، کیونکہ بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ اتنے ناراض ہوئے کہ قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ناراضگی سے بچائے، آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، کل آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ نئی کہانی کے ساتھ۔ پیارے بچوں، یاد ہے نا، ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔